مجھے حیرانگی بہت ہوئی کہ آخر ڈی جی آئی ایس آئی کو پہلی مرتبہ ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے خان صاحب کے اوپر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر ان کے جواب بھی دے رہے ہیں جو الزامات خان صاحب نے لگائے. تو عام انسان تو بڑا حیران ہے اس وقت پاکستان میں. نہیں، یقیناً یہ دو حوالوں سے انپریسیڈنٹڈ تھا. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے بہت سارے ڈی جی آئی ایس آئی بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو رہے، لیکن آف دا ریکارڈ اور بغیر کیمرے کے وہ تو میڈیا والوں کو بریفنگز بھی دیتے رہے، اور لیکن کیمرے کے سامنے آ کے اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی. تو ایک تو یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پریس کانفرنس یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور پھر اس ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس جو ایک تو پہلے دن سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو اے پولیٹیکل بنا دے اور وہ اس سے بالکل دور رہے، اور دوسرا انہوں نے پہلے دن آتے ہی یہ ہدایات جاری کی تھی کہ کسی جگہ میری تصویر یا میری ویڈیو نہ آئے. تو ایک تو اس حوالے سے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اور پھر ایک ایسی شخصیت کی پریس کانفرنس جو اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئی کہ جس نے پہلے دن مثلاً بعض ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے اس چیز کا وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ تصویر بھی ان کی آتی رہی اور وہ بھی آتی رہی، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ آرڈر جاری کیے تھے، اور اس پریس کانفرنس تک نہ ان کی تصویر آئی تھی نہ کوئی ویڈیو آئی تھی. اور پھر اچانک ان کا پھر ٹی وی پہ آنا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا، تو یقیناً یہ بہت زیادہ غیر معمولی واقعہ ہے. اور پھر اس میں ایک تو یہ نا کچھ لوگ میری طرح بولنے کے شوقین ہوتے ہیں اور لمبی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوا ہے تو وہ بولنے کے بھی شوقین نہیں ہے زیادہ، پڑھتے بہت ہیں، شاعر بھی ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ان کی شاعری وہ چھپتی رہی رسالوں میں، لیکن بولتے بہت کم اور مختصر ہے. اور اس دن آپ نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا. میں اگر اسی پریس کانفرنس پہ واپس آؤں، جتنے الزامات بھی خان صاحب کہتے بڑا پریسائزلی انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد بھی خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ان کو بڑی مایوسی ہوئی اور غلط بیانی سے کام لیا فوج کے ترجمانوں نے بھی اور ریپریزنٹیٹیوز نے. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ خان صاحب نے ان کے جوابات کو یکسر رد بھی کر دیا اور ان کے جو جوابات ہیں ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہ جاتی پھر؟ نہیں، یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ دو تین حوالوں سے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس غیر معمولی تھا اور بڑا حیران کن تھا. تو پھر اس کا ریاکشن کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں اس پہ مجبور ہوئے. جہاں تک میں سمجھا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے دو تین بڑی اہم وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کام کرنا پڑا. اور ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ پورا جو عمرانی پروجیکٹ ہے، عمران خان کو سیاست میں لانا، پھر ان کے لیے مخالفین کے بازو مروڑنا، پھر پچھلے الیکشن میں جس طرح بلیٹنٹلی اور جس طرح اوپنلی مداخلت ہوئی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ بطور ادارہ بھی دیکھیں تو زبان پہ نہ بھی بولے تو ایک گلٹ کا احساس شاید ہے. نہیں، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اچھا، دوسری بات، ہاں، ایکسیپٹ تو کیا انہوں نے. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ اس جو موجودہ حکومت ہے اس کی یا نااہلی ہے، اور یا چونکہ مختلف ایک چونچوں کا مربع بنا ہوا ہے، اور ماضی کے 3-4 سال 5 سال ان کے بڑے تلخ رہے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، کیونکہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، ان پہ عمران خان کو مسلط کیا گیا. تو ان سیاسی جماعتوں کا یہ خیال تھا، اور اس خیال کے لیے بڑے شواہد بھی تھے کہ بھئی عمران خان کو ان کے اوپر فوج نے اور آئی ایس آئی نے مسلط کیا ہے، اور حقیقت بھی تھی. یعنی اس میں جہاں تک میں بھی سب کچھ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور رپورٹ کیا ہے،
تو ایک تو وہ چیز بھی ہے شاید، اس لیے تو امیجیٹلی حکومت فارم کرنے کے بعد یہ جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں یہ فوج کا اسی طرح دفاع نہیں کر سکے جس طرح دفاع کرنے کا حکومت کا فرض تھا۔ بالکل۔ پھر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی میڈیا اسٹریٹجی بھی آج تک نہیں بنی، اور وہ اس لیے کہ الگ الگ پاکٹس میں کام کر رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی ہے، سب جماعتیں ہیں، سب الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا وہ ارسلان خالد کے ساتھ اس کی گفتگو، تو ان کی اہلیہ سے لے کے عمران خان تک، اور پھر فواد چودھری سے لے کے ان کے عام ورکر تک، وہ ہر کوئی میڈیا مینیجر ہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے اس دوران پوری قوت کے ساتھ اداروں پہ حملہ کر دیا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ایک پولیٹیکل لوگ ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن جو فوج اور ISI کی قیادت کی جو انفارمیشن ہے اور جو ان کا انالیسز ہے، تو ان کے لیے یہ عمران خان صاحب کا رویہ یہ بالکل ملک اور اداروں کے لیے سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلاً ماضی میں ایسا ہوا کہ بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی، میاں نواز شریف کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، پھر جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن وہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیا۔ اچھا لیکن وہ مارشل لاؤں میں بھی شاید فوجی قیادت کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کی گئی جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے فوجی قیادت کے بارے میں استعمال کی گئی، حالانکہ اس وقت ملک میں مارشل لا نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا، نہ نواز شریف نے، نہ بھٹو نے، نہ محمود خان اچکزئی نے، نہ منظور پشتین نے، نہ کسی اور نے، انہوں نے تنقید کی ہوگی فوج کے سیاسی رول پہ، انہوں نے تنقید کی ہوگی فوج کے عدالت یا صحافت میں مداخلت پہ، انہوں نے بعض انڈیویجول کا نام بھی لیا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی نے یہ ہمت اور یہ جرت نہیں کی کہ وہ فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے۔ نہیں لیکن جی ایک منٹ میں اس کو ذرا بات کو مکمل کروں تو ایک یہ کام انپریسیڈنٹڈ تھا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی ایکس وزیر اعظم نے اور ایک قومی سطح کے لیڈر نے فوج پہ اس طرح اٹیک کیا کہ اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا آپ شہباز گل کا آپ دیکھیں تو شہباز گل کا کیا تھا جو عمران خان کے کہنے پہ ہوا کہ وہ نچلی رینکس کو اپنی قیادت کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں مارشل لائیں آئی، پاکستان ٹوٹا، ایوب خان کا دور تھا، ضیاء الحق کا کئی سال تھا، لیکن فوج میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ سوچ مختلف ہو سکتی ہے کہ کبھی نہ شکر الحمدللہ فیوچر میں کوئی پھوٹ آ سکتی ہے، لیکن ایک ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسرا ایک اور چیز جس نے ان کو مجبور کیا وہ یہ کہ یہ جو سائپر کا اور سازش کا معاملہ تھا وہ پاکستان کے لیے شدید نقصان کا اور عالمی سطح پہ رسوائی کا باعث بن رہا تھا، اور سفارتی محاذ پہ پاکستان کی مشکلات بڑھ رہی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ورڈکٹ دی جس نے حمزہ شہباز کے معاملے پہ ورڈکٹ دی، اور اس نے سازش کو جھوٹ قرار دے دیا۔ دو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی جس میں سروسز چیف بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان جھوٹ بولتے رہے۔ سائپر پہ ڈیمارچ نہیں کیا جاتے کیونکہ وہ تو خفیہ چیز ہوتی ہے نا۔